5 دن سے حسن سخت دھوپ کے نیچے صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ پیاس نے اس کے ہونٹوں کو خشک کر دیا تھا اور بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ اس کی نظریں دھندلا گئی تھیں اور ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ ہر قدم اس کے لیے ایک آزمائش تھا اور ہر لمحہ اس کی ہمت کو آزماتا تھا۔ 5ویں دن کے سورج کے غروب ہونے کے قریب جب حسن کی امید دم توڑنے کے قریب تھی، اچانک اس نے دور ایک سبزہ زار دیکھا۔ ابتدا میں اس نے سوچا کہ شاید یہ سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، مگر جیسے جیسے وہ قریب پہنچا اسے احساس ہوا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہاں ایک سرسبز باغ تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں، ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس کے دل کو سکون بخشا۔ باغ کے بیچ میں ایک صاف شفاف جھیل تھی جس کا پانی اس کی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھا۔ جھیل کے کنارے پھلدار درخت تھے جن کے پھل اس کی بھوک مٹانے کے لیے موجود تھے۔ حسن نے جب سارا منظر دیکھا تو اس کے دل میں زندگی کی ایک امید، ایک کرن پیدا ہو گئی۔ وہ 5 دنوں کا تھکا ہارا جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وہ جلدی جلدی اس سبزہ زار کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ اس باغ میں داخل ہونے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ باغ چاروں اطراف سے شیشے کی بڑی بڑی دیواروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ شیشے کی بڑی بڑی دیواریں اس باغ میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ کسی بھی صورت اس باغ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باغ اور وہ گویا کہ وہ جو زندگی ہے اس کے سامنے ہے، اپنی زندگی اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب وہ موت اور اپنی بے بسی کو دیکھتے ہوئے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور 5 دنوں کی تھکان، 5 دنوں کی بھوک پیاس، ایک طرف یہ جو امید اس کی ٹوٹتی ہے، یہ ایک طرف ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک فرضی خاکہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک سچے اور حقیقی واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا۔ ناظرین کرام، قیامت کا وہ دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ سورج زمین کے بالکل قریب آگ برساتا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، اس دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو کو سونگھ لیں گے، اس کے محلات کو، اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے، تو آواز دی جائے گی کہ انہیں جنت سے واپس لوٹا دو، جنت سے ان کو روک دو، جنت سے واپس ان کو پھیر دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اعلان سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ واپس لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے لوگ کبھی نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے کبھی بھی برائی کو نہ چھوڑا۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔
ناظرین کرام، ذرا اندازہ کیجئے کہاں یہ دنیا کی عارضی تکلیفیں اور کہاں قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور جہنم کا ہمیشہ والا عذاب۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کر چلیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، اور نیکیاں کریں بھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد آپ تک اسی طرح کی اصلاحی باتیں پہنچانا ہے۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور رحمانیات چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔